12ویں آرٹس و سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اردو کی نئی نصاب کی کتاب سے حصہ نظم کا اعادہ چل رہا ہے ہمارا۔ ریویژن میں تمام نظمیں ہو گئی ہیں، آج حصہ غزل شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ کے نصاب میں شامل غزلیات میں پہلی غزل خواجہ حیدر علی آتش کی ہیں۔ غزل کسے کہتے ہیں، غزل کیا ہے، اس کا پہلے میں مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اردو کے شعری سرمایہ کا بڑا حصہ غزلوں پر مشتمل ہے۔ غزل گو شعراء کو ہر زمانے میں مقبولیت حاصل رہی ہے۔ نقادوں نے اسے اردو شاعری کی آبرو کہا ہے۔ دکن کے ابتدائی دور سے آج تک تمام قابل ذکر شعراء نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ غزل نے عربی قصیدے کے ایک جزو تشبیب سے علیحدہ ہو کر ایک مستقل صنف کی صورت اختیار کی۔ فارسی شعراء کا غیر معمولی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے عربی قصیدے میں رائج مسلسل اشعار کہنے کے سلسلے کو بدل کر غزل کے ہر شعر کو ایک علیحدہ مضمون کے لیے مخصوص کر دیا۔ نظم کے اشعار معنوی سطح پر ایک دوسرے سے مربوط ہوا کرتے ہیں، جبکہ غزل کے ہر شعر میں ایک نیا مضمون پایا جاتا ہے۔ غزل کی تاریخ کئی نشیب و فراز سے گزری ہے۔ اردو میں سلطان محمد قلی قطب شاہ پہلا صاحب دیوان غزل گو شاعر ہے، جس کے کلام میں فارسی اور دکنی کا امتزاج ملتا ہے۔ اس کے بعد ابن نشاطی، غواصی، ملا وجہی اور بہت سے شعراء نے گزر کر غزل شمالی ہند پہنچی۔ دکنی دور میں غزل کی ششتہ شکل ولی کے یہاں ملتی ہے۔ ان کی استادی کا آج بھی اعتراف کیا جاتا ہے۔ شمالی ہند میں غزل کے اولین شعراء میں شاہ مبارک، آبرو، ناجی اور حاتم قابل ذکر ہیں۔ میر اور سودا کا عہد اردو غزل کا دور زرین کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کے شعراء میں مصحفی، ناسخ، آتش، غالب، مومن، ذوق، در، داغ اور امین مینائی کی غزلوں میں دہلوی اور لکھنوی تہذیب کے رنگ نمایاں ہیں۔ غزل کے دیگر شعراء میں حسرت، جگر، فانی، اصغر، اقبال، فراق، مجاز، فیض، مجروح، روش صدیقی، ندا فاضلی وغیرہ نام اہمیت کے حامل ہیں۔ موجودہ عہد کے غزل گو شعراء کی تخلیقی سمت و رفتار پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں مختلف روایتوں کے واضح نشانات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی غزل میں کلاسیکیت سے گریز، ترقی پسندی اور جدیدیت جیسے مختلف عناصر یکجا ہو گئے ہیں۔ موضوعات کے اعتبار سے اس میں عاشقانہ اور صوفیانہ رنگ کے علاوہ عصر حاضر کے مسائل میں الجھے ہوئے انسان کے جذبات اور احساسات کی بھرپور عکاسی نظر آتی ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم غزل نمبر 1 کے شاعر خواجہ حیدر علی آتش کا تعارف دیکھیں گے۔ آتش کا پورا نام خواجہ حیدر علی تھا۔ وہ 1778 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ کم سنی ہی میں یتیم ہو جانے کی وجہ سے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ وہ نواب محمد تقی خاں حوص کے یہاں ملازم ہو گئے۔ انہی کے ہمراہ فیض آباد سے لکھنؤ پہنچے۔ لکھنؤ میں انہوں نے مصحفی کی شاگردی اختیار کی، لیکن کسی بات پر خفا ہو کر رشتہ توڑ لیا۔ آتش کا انتقال 1847 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا۔ آتش کے مزاج میں قناعت تھی، فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ دربار سرکار سے ربط ضبط انہیں پسند نہ تھا۔ ان کی شاعری میں لکھنوی طرز نمایاں ہیں۔ انہوں نے شعری صنعتوں سے خوب کام لیا اور جذبات اور احساسات کو بھی بڑے سلیقے سے نبھایا ہے۔ ان کے یہاں اخلاقی مضامین اور تصوف کے مسائل کے ساتھ ساتھ بلند خیالی اور حسن بیان بھی ملتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم اس غزل کے 3 اشعار کی تشریح دیکھیں گے۔ پہلا شعر سماعت فرمائیے۔ ادب تا چند اے دست ہوس قاتل کے دامن کا، سنبھل سکتا نہیں اب دوش سے بوجھ اپنی گردن کا۔ عزیز طلبہ، اس شعر کو اگر سمجھنا چاہیے تو شاعر کہتا ہے، دست ہوس قاتل کے دامن کا ادب کب تک، اب کاندھے سے اپنی گردن کا بوجھ سنبھل نہیں سکتا۔ آتش لکھنوی کی غزل کا یہ اولین شعر مطلع عشق حقیقی کے ضمن میں ناد المثال ہے۔ شاعر نے
دست ہوس اور قاتل کے دامن کو استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے، جو واضح طور پر دنیا کی رنگینیوں اور عیش کوشی کو اجاگر کرتا ہے۔ شاعر ان میں اس قدر منہمک ہو گیا ہے کہ اپنے محبوب حقیقی پر اس طرح توجہ مرکوز نہیں کر پاتا جیسا کہ حق ہے۔ دنیا قاتل محبوب کی حرص و ہوس کی عبادت و ریاضت و سادھنا کو زیر و زبر کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اپنی زندگی میں ایک بوجھ معلوم ہوتی ہے، حالانکہ اس کا صاف مطلب تو یہی ہے کہ شاعر اپنی دو جہتی کردار کی وجہ سے ذہنی کوف میں مبتلا ہو چکا ہے اور مایوس کن حالات میں جینے کے بجائے موت کو گلے لگانا پسند کرتا ہے۔ اب کندھے سے اپنی گردن کا بوجھ سنبھل نہیں سکتا، لیکن شعر میں بات مبہم انداز میں پیش کی گئی ہے۔ البتہ چونکہ آتش کی یہاں عشق حقیقی کا اظہار ان کی اور بھی بہت ساری غزلوں سے ہوتا ہے، اس لیے امکان ہے کہ غزل مذکورہ میں ان کے مسلک تصوف کو آشکار کرتی ہے۔ اس شعر میں دست ہوس اور دامن قاتل یہ دونوں ترکیبیں عیش کوشی اور دنیا کی رنگینیوں کے بدلے میں لائی گئی ہیں، اس لیے شعر میں صنعت استعارہ ادب اور اب میں پہلے یعنی لفظ ادب میں دوسرے کی نسبت اگر اور زائد ہے درمیان میں، اس لیے اس شعر میں تجنیس زائد ناقص پائی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کا دوسرا شعر سماعت فرمائیے۔ بہار ایک دل کے داغوں سے دکھائی چشم قاتل کو، دہانے زخم سینہ بن گیا دروازہ گلشن کا۔ اس شعر کی کچھ نثر اس طرح ہے: شاعر کے دل کے داغوں کے قاتل، معشوق دوست کی آنکھوں کو بہار دکھائی کہ سینے کا زخم کا دہانہ گلشن کا دروازہ نہ بن گیا۔ تشریح: معشوق دوست کے فراق میں شاعر کا داغ سینہ اس کے چشم ابرو کی ایک جنبش سے پربہار ہو گیا، اس کا لولہان سینہ باب گلشن بن گیا۔ شاعر نے دوست کے نہیں بدلنے والے رویے پر طنز کیا ہے۔ جب اس نے دوست سے اس کے نامناسب رویے کی شکایت کی تو بجائے شرمندہ ہونے کے اپنے برتاؤ میں شدت اختیار کرتے ہوئے شاعر کو مزید گہرے زخم دے دیا۔ پھولوں زخموں کے اس قدر اضافے نے اس کا سینہ گلشن بن گیا۔ یہاں شاعر نے اپنے لولہان سینے کو گلشن دروازہ باب کہا ہے۔ کتاب کے سر وقت کی طرح باغ کا گیٹ کچھ زیادہ ہی خوبصورت اور جاذب نظر ہوتا ہے۔ دوست نے شاعر کے گلشن سینے کو بے مثال و لاجواب پھولوں سے آراستہ کر دیا۔ یہاں یہ مطلب بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ سینہ اتنا گہرا ہو گیا ہے کہ بھرنے کا نام نہیں لیتا، اس کا منہ سراغ بڑھ کر دروازے کے مانند ہو گیا۔